شہزادہ غوث الورا پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ غوث ولایت حضرت ڈاکٹر سید مسعود السید غوث شاہ صاحب الگیلانی قادری آستانہ عالیہ منڈھیر سیدہ شریف ضلع سیالکوٹ، جہاں لاکھوں ہزاروں تعداد میں دیوانے مستانے فیض پا رہے ہیں۔ یہ اللہ والے عجیب ہوتے ہیں، حقیقتوں کے نقیب ہوتے ہیں، اور ذکر و فکر کی کثرت سے اپنے رب کے بڑے قریب ہوتے ہیں، اور جب چاہیں یہ بدل دیں تقدیریں، یہ تو دلوں کے طبیب ہوتے ہیں۔ جب چاہیں یہ بدل دیں تقدیریں، یہ تو دلوں کے طبیب ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری المصور الستار القہار الغفار الغفور النور الصبور الشکور، سمیع بصیر علیم حی کلیم القدیر، مرید الواجد الواحد الاحد الصمد القادر المقدم المقدم المؤخر الاخر الظاہر الباطن، حمید مجید رشید شہید علیم، الحمدللہ الذی لم یزل له حال حالا فیکون اولا قبل ان یکون آخرا ویکون ظاہرا قبل ان یکون باطنا، کل مسمى بالوحدۃ غیر الکل، وکل عزیز غیر ذل، وکل قوی غیر ضعیف، وکل مالک غیر مملوک، وکل عالم غیر متعلم، وکل قادر غیر یقدر ویعجز، وکل سمیع غیر یسمى لطیف الاصوات، وکل بصیر غیر یامان خفی الالوان ولطیف الاجسام، وکل ظاہر غیر باطن، وکل باطن غیر ظاہر، وکل شیء علیم، ونحمده ونصلی علی رسوله الکریم سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین رحمت للعالمین رحمت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین، جد الحسن والحسین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد ابن عبد اللہ نور من نور اللہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی القدر، سب تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے مخصوص ہیں جو ہمارا مالک، خالق، داتا، رازق اور پالنہار ہے، جو قابل سجدہ ہے اور علاوہ اس کے کوئی قابل سجدہ نہیں۔ اس کے بعد ہر درود، ہر سلام، ہر ثنا، ہر تعریف کے لیے وہ ہستی مخصوص ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی، احمد مجتبیٰ کے اسم گرامی اور حبیب کبریا کے لقب نورانی کے ساتھ اس جہان فانی میں جلوہ افروز۔ سورہ بقرہ کی چند آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آیات کو سمجھنے کی، ان پہ عمل کرنے کی اور ان کو اپنی زندگیوں پہ طاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور ان کو مت کہو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں۔ ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، اور ہم انہیں آزماتے ہیں اور انہیں آزمائیں گے، بھوک سے، خوف سے، مالوں کو، جانوں کو اور پھلوں کو ضائع کر کے، وبشر الصابرین، اور پھر جو ثابت قدم رہے ان کو اللہ کی بشارت۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان پہ کوئی مصیبت پڑتی ہے، قالوا، تو یہ کہتے ہیں، ان للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ،
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. ان پر اللہ کی صلوات ہو، ان پر اللہ کی رحمت ہو، اور یہی ہدایت یافتہ ہے. اس میں میں صرف ایک آیہ مبارکہ کی مختصراً تشریح کروں گا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقُولُوا، تم اپنی زبان سے نہ بولو. قولو بولنا، تقولو تم اپنی زبان سے. لمن یقتل، کہ جو قتل کیے گئے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات کہ وہ مر کے مٹی ہو چکے ہیں، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون لیکن تمہیں شعور نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے کیا اس میں ارشاد فرمایا؟ ولا تقولوا، تم نے اپنی زبان سے نہیں کہنا، چاہے تمہاری عقل یہ کہہ رہی ہو، چاہے تمہارے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو، چاہے تمہاری آنکھیں یہ دیکھ رہی ہو، چاہے تمہارے محسوسات یہ محسوس کر رہے ہو کہ اس کی نبضیں ختم ہو چکی ہیں، اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل چکی ہیں، اس کی سانسیں رک چکی ہیں. میری عقل یہ کہتی ہے کہ یہ مر چکا ہے، میری سوچ یہ کہتی ہے کہ یہ مر چکا ہے، میرا دماغ یہ کہتا ہے کہ یہ مر چکا ہے. میری پرورش جس ماحول میں ہوئی ہے وہ یہ ماحول کہتا ہے کہ یہ مر چکا ہے. میری نشو و نما جس ماحول میں ہوئی ہے وہ ماحول یہ کہتا ہے کہ یہ ختم ہو چکا ہے. لیکن سب چیزیں بھی کہیں تو اللہ یہ کہتا ہے ولا تقولوا، تم نے پھر بھی اپنی زبان سے نہیں کہنا، تم نے پھر بھی اپنی زبان سے نہیں کہنا. چاہے یہ منو مٹی کے نیچے چلے جائیں، چاہے تمہیں نظر نہ آئے، چاہے ان کی سانسیں رک چکی ہوں، ان کی نبضیں بند ہو چکی ہوں، ان کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل چکی ہوں، تمہارا دماغ یہ کہہ رہا ہو کہ ان کو موت آ گئی ہے، ان کو اموات کہہ دیا جائے، ولا تقولوا، سب کچھ جانتے ہوئے بھی تم نے اپنی زبان سے نہیں کہنا. لمن یقتل فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، اموات کہ وہ مر چکے ہیں، بل احیاء، اس لیے نہیں کہنا تم نے کہ بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون تمہیں شعور نہیں ہے کہ ہم نے ان کو کس طرح زندہ رکھا ہو. تم تو یہ سمجھتے ہو نا کہ جو کھانا کھاتا ہے، جو بولتا ہے، جو دوستوں سے ملتا ہے، جس کو رشتہ دار ملتے ہیں، جو مال کماتا ہے، جو بیوی بچوں کے پاس جاتا ہے، جو آتا جاتا ہے، جو کھاتا پیتا ہے، جو بولتا ہے، وہ زندہ ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، تم نے یہ گمان نہیں کرنا، قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، اموات کہ وہ مردہ ہیں. پہلے کیا ارشاد تھا؟ وَلَا تَقُولُوا، تم نے اپنی زبان سے نہیں بولنا. اب ارشاد وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اب تم نے ان کے بارے میں سوچنا بھی نہیں. پہلے شریعت محمدی میں گناہ سوچنا گناہ نہیں ہے، نیکی سوچنا نیکی ہے. گناہ سوچنا گناہ، جب تک گناہ نہ کر لو گناہ، لیکن نیکی جب سوچ لو نیکی. لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا سوچنا بھی گناہ. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائیں ان کے بارے میں یہ سوچنا بھی نہ کہ اموات وہ مردہ ہیں، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون، یہاں تک زندہ ہیں کہ اپنے رب سے رزق پاتے. تم یہ سمجھتے ہو نا کہ جو زندہ ہے وہ رزق کھاتا ہے، تو میں تمہاری دلیل کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہاری دلیل کے لیے، تمہاری سوچ کے لیے، تمہاری سمجھ کے لیے یہ فرما دیتا ہوں عند ربہم یرزقون، کہ ہم انہیں رزق دیتے ہیں. اور جن کو اللہ رزق دیتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جس کو وہ رزق دیتا ہے وہ اپنے رزق کو تقسیم کرتے ہیں، وہ اپنے رزق کو تقسیم کرتے ہیں. کبھی وہ فیض کی صورت میں تقسیم کرتے ہیں، کبھی وہ عطا کی صورت میں تقسیم کرتے ہیں، کبھی وہ روحانیت کی صورت میں تقسیم کرتے ہیں، کبھی وہ فیضان کی صورت میں تقسیم کرتے ہیں. آج بھی حسین کے پاس چلے جاؤ،
تو وہ اپنے رزق میں سے تمہیں رزق تقسیم کرے، کیونکہ یہ مرتے نہیں ہیں، اور ان کے بارے میں سوچنا بھی نہ کہ یہ مر چکے ہیں، بلکہ یہ زندہ ہیں، لیکن ہمیں شعور نہیں ہے، ہماری سمجھ نہیں ہے، ہماری عقل نہیں ہے۔ ہم جنہیں زندہ سمجھتے ہیں، جنہیں ہم زندہ سمجھتے ہیں، انہیں ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ چلتا پھرتا ہے اس لیے زندہ ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ ان کے دل تو ہیں، یہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں، سورہ اعراف۔ ان کے کان تو ہیں، یہ سنتے نہیں ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ مویشی ہیں، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زندہ ہے، اللہ کہتا ہے یہ زندہ نہیں ہے۔ جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ مر چکے ہیں، اللہ کہتا ہے بالا یا بلکہ یہ زندہ ہے، بلکہ یہ زندہ ہے، بلکہ یہ زندہ ہے، یہاں تک زندہ ہے۔ ان ربہم یرزقون، یہ ہمارے ہاں سے رزق کھاتے ہیں، یہ ہمارے ہاں سے رزق کھاتے ہیں۔ اور جو اللہ کا رزق کھاتا ہو اس کو دنیا کے رزق کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو دنیا کے رزق کی وہ توکل پہ ہوتا ہے، اس کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ کوفے والوں نے خط لکھا تو امام کی ذمہ داری نبھائی، فوج نے روک لیا تو پھر بھی امام کی ذمہ داری نبھائی۔ شہادت کا میدان آیا تو پھر بھی امام کی ذمہ داری نبھائی۔ ایک ایک مقام پہ امام عالی مقام نے امام کی ذمہ داری نبھائی، اور یہ ثابت کر دیا کہ فلسفہ شہادت اور ہے اور فلسفہ حکومت اور ہے، کہ جن کو اللہ کا رزق ملتا ہو وہ دنیا کے رزق کے بھوکے نہیں ہوتے۔ فلسفہ شہادت اور فلسفہ ملوکیت میں فرق کیا ہے؟ فلسفہ ملوکیت یہ ہے کہ دنیا کا رزق اکٹھا کرو، دنیا کے رزق کے پیچھے پڑ جاؤ، اور اگر اس ملوکیت کو حاصل کرنے میں خانہ کعبہ کو آگ لگانی پڑتی ہے تو لگا دو، اگر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں گھوڑے باندھنے پڑتے ہیں تو باندھ دو، یہی یزید نے کیا نا۔ اگر عبداللہ بن زبیر کو لٹکا دیا جاتا ہے تو لٹکا دو، اگر پاک دامن عورتوں کے دامن تار کرنے چاہیے، کرنے پڑتے ہیں تو ملوکیت حاصل کرنے کے لیے کر دو۔ جو چیز نظر آتی ہے اگر ملوکیت کے لیے مٹانی پڑے تو مٹا دو، یہ فلسفہ ملوکیت ہے۔ اور فلسفہ شہادت کیا ہے؟ اگر اس کی راہ میں بیٹا قربان کے لیے چاہیے اس کو تو بیٹا قربان کر دو، بھتیجا قربانی کے لیے چاہیے تو بھتیجا قربان کر دو، اہل بیت قربانی کے لیے چاہیے اس کو تو اس کے نام اہل بیت قربان کر دو۔ اگر اس کے دین کو بچانے کے لیے، نانا کے دین کو بچانے کے لیے حسین کو جو بھی قربان کرنا پڑتا ہے، اگر وہ قربانی مانگتا ہے تو سب کی قربانی دے دو، اہل و عیال کی قربانی دے دو، صحابہ کی قربانی دے دو، اہل بیت کی قربانی دے دو، گھر والوں کی قربانی دے دو، خیموں کو آگ لگوا لو، لیکن اس کی دین کو بچا لو، اس کی حکومت کو بچا لو۔ یہ فلسفہ شہادت۔ اگر اپنی حکومت بچانے کے لیے کعبہ اور مکہ اور مدینہ کی حرمت کو پامال کرنا پڑتا ہے تو کر دو، یہ فلسفہ ملوکیت ہے۔ اور اگر اس کے دین کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے تو کر دو، یہ فلسفہ شہادت ہے۔ آج پھر مسلمانوں کو اسی جذبے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم میں یہ جذبہ موجود ہو تو کیا کسی میں جرت ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر سکے؟ گستاخانہ کارٹون چھپوا کر یورپی ممالک میں چھپوائے جائیں۔ آج ہماری حمیت
آج رسول کی غلامی ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہم حکومت وقت سے بھی یہ مطالبہ کریں کہ وہ ان سفیروں کو اپنے ملک سے باہر نکالے، وہ ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرے۔ اور آج ہماری حمیت ہمیں یہ پکارتی ہے کہ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنہوں نے یہ کام کیا ہے اس کے لیے اپنی آواز بلند کریں، تاکہ قیامت والے دن ہم یہ کہہ سکیں کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کے خلاف اٹھنے والے ہاتھوں کے خلاف اپنی آواز بلند کی تھی، اپنے ہاتھ بلند کیے تھے۔ اور ختم مرسلی کے اسم پاک پر سر کٹانا پڑ گیا اگر خاک پر، ہم نہیں پیچھے ہٹیں گے اے خدا، یہ ہمارا تجھ سے ایک وعدہ رہا۔ اب جو آئی آنچ اس پر پھر کبھی خون اپنا ہم بہا دیں گے سبھی، سرخ رو ہوں گے تیرے دربار سے گر شہادت مل سکے سرکار سے۔ یہ ہے میرے پیرو میرے امتی، اے خدا یہ جائے نہ دامن تہی، میرا دامن اور ان کا ہاتھ ہو، ہر جہاں میں میرا ان کا ساتھ ہو۔ وما علینا